اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا شروع ہونے والا سلسلہ سید عبدالحسین دستغیب شرازی اللہ مقامہ کی مشہور زماں کتاب گناہ کبیرہ، اس کے دروس کا سلسلہ آج سے شروع کر رہے ہیں، تاکہ رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں جہاں ہم عبادات کی طرف توجہ کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے روحانی اور دینی معاملات کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو اسی ضمن آج ہم یہ سلسلہ اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع مل سکے کہ ہم گناہ کبیرہ سے آشنائی حاصل کریں، دیکھیں کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جنہیں ہو سکتا ہے کہ ہم معمولی سمجھتے ہوں روزمرہ کی زندگی میں، لیکن در حقیقت وہ گناہ کبیرہ میں فال کرتے ہوں۔ تو نوجوان بچے بچیوں کو، اپنے سننے والوں کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں ہم آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شرازی کی اس کتاب کو پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور مختصراً اس کے عنوانات کے اوپر اپنے تئیں بھی گفتگو انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی، بغیر وقت ضائع کیے اس کتاب کا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مقدمہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے وہ اس عنوان سے شروع ہو رہا ہے کہ نجات کا راستہ تقویٰ ہے۔ چونکہ محترم ناظرین و سامعین، کل بھی استقبال رمضان اور امام سجاد علیہ السلام کی دعا، اس عنوان سے جو ویڈیو ہماری اپلوڈ ہوئی، اس میں بھی تقوی کے ضمن میں گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کا جو حکمت رمضان کی بتائی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی کیے گئے۔ کیوں؟ اب اینڈ میں، آیت کے اینڈ میں اس کی لاجک، حکمت یا کوئی بھی لفظ آپ کہہ لیں، اس پریکٹس کا جو وجہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم متقی پر بن سکو، پرہیزگار بن سکو، تقوی اختیار کرنے والے بن سکو۔ تو تقوی جو بیسیکلی جتنی بھی عبادات ہیں مکتب اسلام میں جتنی عبادات ہیں، سب کا جو سرتاج ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر عبادت نہیں، تقوی کے بغیر خوف خدا نہیں آ سکتا، تقوی کے بغیر آپ معرفت الہی کی طرف جو ہے اس کی سمت اپنا سفر شروع نہیں کر سکتے۔ غرض کہ تقوی ایک ایسی روح کا نام ہے کہ جس طرح سے بدن سے روح جدا ہو جائے تو بدن جو ہے وہ پھر مردہ کہلاتا ہے، وہ لاش کہلواتی ہے جناب۔ اس کو کوئی بھی جو کنسیڈر نہیں کرتا ایسا ایز اے زندہ، یا ایز اے مطلب جس طرح وہ اپنی زندگی پہلے گزار رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جب گفتگو ہوگی یہ ہوگی جی فلانے کی میت ہے، فلانے کی لاش ہے۔ تو تقوی بھی اگر عبادات سے نکال لیا جائے، تقوی بھی اگر اسلامی احکامات سے یا اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جو مین پرائرٹی حاصل ہے وہ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ سمپل مطلب مفہوم اس کا عام سننے والوں کے لیے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تقوی کا سمپل اور سادہ لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا جائے۔ جیسے کہ ایک ضمن میں ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، ہر عبادت کرتے وقت یا ہر معاملہ کرتے وقت ایسے سمجھ کہ جیسے اللہ تیرے سامنے ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر کم از کم اتنا تو خیال رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی کا جو سادہ سا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص، تقوی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے دینی دنیاوی کوئی بھی معاملہ آپ کرتے ہیں تو یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نیت ہمارے خیالوں سے بھی واقف ہے۔ تو اسی عنوان سے پھر آگے اس کا مفہوم اور علماء اور فقہاء لکھتے ہیں کہ ہر اس کام سے اجتناب کرنا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے یا مکروہ ہے یا اس کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اور ہر اس کام کو انجام دینا جو اس کی خوشنودی کا، اس کے تقرب کا وسیلہ بن سکتا ہے، واسطہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک مفہوم سادہ سا تقوی کا عام سننے والوں کے لیے میں نے بتایا۔ اب چلتے ہیں کتاب کا مقدمہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ گو کہ کسی کتاب کے دروس کے لیے ٹائم بچانا ہو تو مقدمہ، پیش لفظ، ان چیزوں کو سکپ کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اس کا مقدمہ شروع ہی تقوی کے نام سے ہو رہا ہے کہ نجات کا راستہ تقوی ہے، اس عنوان سے ہو رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے سننے والوں کو ان قیمتی الفاظ سے جو ہے شناسہ کرایا جائے۔ اچھا جی، لکھتے ہیں کہ خوش بختی اور خوش قسمتی کی منزلوں تک پہنچنے اور ہلاکت اور بد قسمتی کی دوزخوں سے بچنے کا واحد راستہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگرچہ یہ بات ایمان والوں کے سامنے واضح ہے، لیکن یاد دہانی کی خاطر اس کی بعض بڑی بڑی خصوصیات اور ان اثرات کی جانب مختصراً اشارہ کیا جاتا ہے جن کا بیان قرآن مجید، فرقان حمید اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں آیا ہے۔ قرآن مجید اور تقوی،
تمام آسمانی کتابوں میں خدا کی طرف سے بندوں کو تقوی کی ہدایت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے آسمانی کتابیں عطا کی گئی ہیں اور تم کو ہدایت کرتا ہوں کہ خدا کی مخالفت سے بچو۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 131۔ تقوی کی خدا نے خود تعریف کی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار بنو تو یہ بات دینی کاموں کا استحکام، دین پر تمہاری ثابت قدمی کی صحیح علامت اور ایمان کی حقیقت ہوگی۔ جی اسی طرح سورہ مبارکہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگار رہو گے تو شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب یہ دیکھیے، اب قرآن مجید فرقان حمید جو الہی کلام ہے، جی اس کلام کے مطابق کہ اگر ہم صبر کریں گے، اور صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آنے والی مصیبات پہ صبر، مصیبتوں پہ صبر، حادثات پر صبر، اور ایک صبر ہوتا ہے کہ ناخوشگوار اور شریعت میں جو ممنوع لذتیں ہیں، جی ان کے حصول میں صبر کرنا، یعنی ان کا حصول حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان لذتوں کو سوچ کے اگر آپ کو کوئی لذت محسوس ہوتی ہے تو اس کو فوراً جھٹک دینا، صبر کرنا، برے کاموں یعنی حرام کھانے سے صبر کرنا، اجتناب کرنا، کہ اگر آپ کے پاس موقع بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے خوف کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ قرآن وعدہ کر رہا ہے، وعدہ بھی نہیں کر رہا، وعدے سے آگے بڑھ کے شورٹی گارنٹی ہمیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے کہ اگر تم صبر کرتے رہو گے، پرہیزگاری اختیار کیے رہو گے، چلو اس ضمن کوشش ہی کرتے رہو گے، تو یقین کرو کہ شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اچھا جی، تقویٰ تمام کاموں میں خدا کی مدد اور حمایت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں۔ جی سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 128۔ اب پرہیزگاری، تقویٰ، اب ہمارے اکثر سننے والے نوجوان خاص کر، جی وہ ان الفاظوں سے تو آشنا ہو سکتے ہیں، کبھی کسی مولوی سے سن لیا، کبھی ممبر سے، یا پڑھ لیا کتاب سے یا ممبر سے، لیکن ان کی ڈیفینیشن، ان کی وضاحت، ان کی تفصیل اور ان کی اہمیت کہ قرآن مجید فرقان حمید ہوں یا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام ہوں، اصل ان کے نزدیک جو اہمیت ہے، جو خالص چیز ہے، وہ یہی ہے: تقویٰ، پرہیزگاری، توحید، اعمال، عبادات، توحید اور ولایت پر ایمان کے ساتھ عمل بھی۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کے دینی پروگرام، دینی محافل، دینی مجالس میں ان گفتگوؤں کا تو ایسے ذکر کرنا، خدا نخواستہ ایسے کو ممنوع علاقے میں جیسے انسان داخل ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے مشکوک نظروں سے آپ کو دیکھا جائے گا۔ آپ کی شیعت بھی مشکوک ہو جائے گی، آپ کی مومنیت بھی مشکوک ہو جائے گی۔ اور جیسے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں خاص کر، اب ہندوستان سے بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی، لیکن خاص کر پاکستان میں جو مومنیت کی 2 سے 3 نشانیاں رہ گئی ہیں تو آپ مومن ہیں۔ ایک، آپ السلام علیکم کے بعد یا علی مدد اگر آپ کہتے ہیں تو آپ مومن ہیں، ورنہ آپ مومن نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ سرے سے ہی الٹ ہے، یعنی سلام کے ساتھ اسلامی جو سلام ہے، جو قرآنی سلام ہے، جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کا طریقہ ہے سلام کرنے کا، وہ تو یہی ہے: سلام علیکم یا السلام علیکم۔ اب اس کے ساتھ یہ جو ویلڈ کر دیا ہے، ٹچ لگا دیا ہے یا علی مدد کا، جی، اور اس کو شناخت، اوپر سے ظلم برائے ظلم، ظلم در ظلم کے جناب یہ شناخت بنا دی ہے کہ اگر کوئی یہ بندہ خالی سلام آپ کو بول دے گا تو آپ مومن نہیں ہو بھائی۔ جی ایک تو بدعت بنا لی آپ نے اس عنوان سے کہ کسی ایک معصوم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے اسلام، یہ کوئی پہچان ثابت ہی نہیں ہے۔ آغا خانیوں سے اور نصیریوں سے متاثر ہو کے آپ نے جناب اس کو اپنا ایک مومنیت کا وہ بنا لیا، تو آپ بناتے رہیں، لیکن قرآن اور اہل بیت کے ہاں مومنین کی خصوصیات اور پہچان کچھ اور ہیں، جن کا سر عنوان جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اگر آپ میں تقویٰ نہیں، آپ میں پرہیزگاری نہیں، آپ ان چیزوں سے آشنا ہی نہیں، نہ آپ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو پھر جیسے ہم نے کل کہا کہ بھائی 200 سالہ زندگی مل جائے، 200 سال ہم عزاداریاں کرتے رہیں، اگر ہم توحید سے دور ہیں، اہل بیت سے دور ہیں، اگر ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کے معاملات سے دور ہیں، اہل بیت سے ہم کوسوں دور ہیں، تو یہ غلط فہمیاں اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں اتر جائیں اور ہمیں انہیں سدھارنے کا اللہ رب العزت موقع دے، زندگی کو اتنی مہلت ضرور دے ہماری زندگیوں کو کہ ہم آخرت کے لیے کوئی زیادہ آخرت جو ہے جی اس کے حصول کی طرف متوجہ ہو سکے۔ تقویٰ نجات اور ایسے ذریعے سے جائز رزق ملنے کا سبب ہے جس کا اس شخص کو بھی گمان نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ جو شخص خدا سے ڈرے گا اور گناہ نہیں کرے گا، خدا اس کی نجات کی راہ کھول دے گا۔
یعنی خدا اسے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی روٹی دے گا جس کا اسے گمان بھی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ تقوی کی بدولت خداوند عالم بندے کے عمل کو بے عیب رکھے گا، چنانچہ وہ فرماتا ہے اے ایمان والو، گناہ کرنے میں خدا سے ڈرو، سچی اور مستحکم بات کیا کرو تاکہ خدا تمہارے کام بنائے، اس طرح کہ تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت کا نشان 70 اور 71، 70 اور 71۔ تقوی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 71۔ تقوی کی وجہ سے خدا محبت کرتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے خدا پرہیزگاروں سے یعنی تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 76 یعنی 76۔ تقوی کی بدولت اعمال قبول ہوتے ہیں، چنانچہ ارشاد رب العزت ہے صرف پرہیزگار اور تقوی والوں کے اعمال ہی قبول ہوں گے۔ اب یہاں اعمال قبول ہونے کی جو گارنٹیاں ہیں ان میں سے سب سے جو مین گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال اس شخص کے قبول ہوں گے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازیں بھی جتنی پڑھتا ہے اتنی سپیڈ سے جناب عام زندگی میں گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بکے جاتا ہے، غیبت بھی کری جاتا ہے، حرام بھی کھائی جاتا ہے، سود بھی کھا لیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جناب روزی روٹی کا بندوبست بھی کرتا ہے، اور ادھر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، صدقات بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قلیل عمل لیکن خالص عمل اس کی اہمیت تو ہے، لیکن کثیر عمل بغیر معرفت کے عمل، بغیر علم کے عمل، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مزید حوالہ جات چاہیے ہوں تو روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے کہ وہ عمل جو قلیل ہو لیکن خالص ہو، اللہ کے تقوی پر مبنی ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف پر مبنی ہو، اللہ کی رضا پر مبنی ہو تھوڑا، ہو مسلسل، ہو اللہ کے لیے، وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ عمل ہو بہت زیادہ، نمازیں ہوں ماشاءاللہ کوئی مس ہی نہ ہوتی ہو، نمازیں درکنار نفلی عبادات مس نہ ہوتی ہوں، لیکن کرخت زبانی بھی ہو، بد اخلاقی بھی ہو، حسن سلوک، صلہ رحمی، ان معاملات سے بھی دوری ہو، جھوٹ بھی بولنا ہے، ہم نے تسبیح بھی کرنی ہے، ہم نے نجائز فروشی بھی کرنی ہے تو ہم نے حج بھی کرنے ہیں، ہم نے جناب ہر قسم کا غیبت کا وہ مہیا بھی کرنا ہے، غیبت کرنی بھی ہے، تماشے بھی لینے ہیں، چسکے بھی لینے ہیں، اور ساتھ ساتھ تسبیحات بھی جاری ہیں، روزے بھی جاری ہیں۔ تو پھر ایسے اعمال جو ہے وہ اس آیت نے خود کہہ دیا کہ اعمال انہی کے قبول ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ تقوی کی بدولت خداوند عالم بندے کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، چنانچہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، سفید پوش ہو، غریب ہو، لیکن اگر وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تقوی کے حصار میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت اور دبدبہ اور روب لوگوں میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی ہی تم میں سب سے زیادہ عزت دار آدمی ہے۔ جتنا کوئی پرہیزگار اللہ کی نظر میں اتنا عزت دار۔ یہ معیار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک کے نزدیک یہ معیار ہے کہ جتنا پرہیزگار اتنا عزت دار، یہ نہیں کہ جتنا مالدار اتنا عزت دار، نہ، اس کو تو قرآن اور اہل بیت میں ٹگے کی اہمیت حاصل نہیں ہے ان نو دولتیوں کو یا پرانے دولتیوں کو کہ جو اس پہ اتراتے ہیں کہ عزت اسی کی جس کے پاس پیسہ، نہ۔ اچھا تقوی کی بدولت علم اور معرفت کی روشنی پھیلتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم پرہیزگاری کی عادت ڈال لو تو خدا تمہارے واسطے ایک ایسی روشنی مقرر کر دے گا جس میں سے تم صحیح اور غلط کو پہچان سکو گے، اور وہ اس طرح کہ خدا تمہاری مدد کرے گا جس کی بدولت سچے اور جھوٹے الگ الگ ہو جائیں گے۔ سورہ مبارکہ انفال آیت کا نشان 29۔ تقوی کی بدولت فرشتے مومن کی موت کے وقت خوشخبری سناتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں یعنی مرتے وقت بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 63 اور 64۔ تقوی کی بدولت عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو پرہیزگار رہے۔ سورہ مبارکہ مریم آیت کا نشان 72۔ غرض قرآن مجید تقوی، اس کے لیے احکامات اور اس کے نتائج کے بیان سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا اتنے پر ہی اس کتاب کے مقدمے کا اکتفا کیا جاتا ہے قرآن کے حوالے سے۔ اب چند اہل بیت کی روایات کے روشنی میں تقوی کا بیان۔ تقوی کے بارے میں جو خبریں اور حدیثیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی کثیر ہیں۔ جناب امیر المومنین کے کم ہی خطبے ایسے ہوں گے کہ جن میں پرہیزگاری اور پرہیزگاروں کا ذکر نہ آیا ہو۔ ناج البلاغہ میں برکت کے لیے آپ کے خطبے کے ایک جملے کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تقوی دین میں سچائی کی چابی ہے، صحیح راستے پر بندے کی ثابت قدمی ہے، قیامت کے لیے سرمایہ ہے، ہر بری عادت اور برے کام سے چھٹکارا ہے اور ہر تباہی اور گمراہی سے نجات ہے۔
تقوی کی بدولت دعا مانگنے والے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور سختی و عقوبت سے رہائی پا جاتا ہے اور اسے بہت بڑا انعام بھی مل جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ اپنے عزیزوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، خدا کی قسم صرف پرہیزگار لوگ ہی مجھ سے اور تم سے محبت رکھ سکتے ہیں، پرہیزگاری کے سوا کوئی تدبیر نہیں۔ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو تقوی کی ہدایت کرتا ہوں، واقعتاً خدا نے پرہیزگار سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے ناپسندیدہ اور ناگوار سے پسندیدہ اور خوشگوار کی طرف پلٹا دے گا اور ایسی جگہ سے روزی مہیا کرے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں۔ واقعی خدا اپنی بہشت کی تقسیم کے بارے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، یعنی کوئی شخص دھوکے اور فریب سے بہشت میں نہیں جا سکتا۔ خدا اجر و انعام صرف اس شخص کو دے گا جو اس کی اطاعت اور بندگی کرے گا۔ یہ تھا جی اس کتاب کا مقدمہ، اور اس کے آگے تقوی کی حقیقت اور اس کے ضمن کچھ گفتگو ہے جو کچھ حصہ آپ کی خدمت میں آج کی ہی اس میں اب ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے تقوی کی حقیقت۔ تقوی کا لفظ وقایات سے بنا ہے جس کے معنی بچنا اور پرہیز کرنا ہے، اور شرع کے لحاظ سے اس کے معنی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکنا ہے جس سے آخرت میں نقصان پہنچاتی ہو، یعنی اوامر کہ جن باتوں کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور نواہی جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے ان سے بچنا۔ امام صادق علیہ السلام سے تقوی کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جہاں خدا نے منع کر دیا آمادہ نہ ہو، یعنی رک جا اور خدا کے احکامات بجا لائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے احکامات بجا لانے کا کہا تو وہاں رکے نہیں، وہاں پھر عمل کرے۔ پہلا خدا کی عبادت کرنا اور اس کے احکام بجا لانا، یعنی انسان کوشش کرے کہ اس سے واجب کام چھوٹنے نہ پائیں اور منکرات اور حرام کام سرزد نہ ہوں۔ تقوی کا دوسرا پہلو حرام چیزوں سے بچنا اور خدا کی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دینا، یعنی حرام اور ممنوع باتوں سے بچے جن کے کرنے سے خداوند عالم ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ وہی گفتگو ہے جو ہم ابتدائیہ میں کر چکے ہیں، مختصراً آپ کو سادہ جو تقوی کے معنی بتائے تھے، یہ وہی چیزیں دوبارہ سے اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، گناہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ذرا سا گناہ کبیرہ بھی کثیر نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، جس کا ذکر اس کتاب میں اپنے مقام پر ہوگا۔ مختصراً یہ کہ گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس بات کے ثبوت کہ گناہ سے بچنے کی اہمیت نیکی کرنے کی اہمیت سے زیادہ ہے کچھ روایات آپ کی خدمت میں بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرام لقمے کا نہ کھانا خدا کے نزدیک مستحب نماز کی 2000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک لقمہ حرام، جی پتہ چل جائے کہ یہ حرام ذریعے سے آیا ہے، حرام کمایا گیا ہے، حرام چیز ہے، حرام غذا ہے، اس سے پرہیز کرنا، اس کو چھوڑ دینا اللہ کے خوف کی خاطر، تو یہ 1000 رکعت مستحبی نماز سے بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ایک درہم اس کے مالک کو لوٹانا، یعنی جو اس کا حقدار ہے، جی آپ نے غصب کیا یا آپ کو پتہ ہے کہ درہم اس شخص کا ہے، اس کو وہ امانت جا کے لوٹا دینا 70 مقبول حجوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، امام صادق علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا نیک کام کرنے کی کوشش کرو، اور اگر نیک کام نہیں کر سکتے تو پھر گناہ بھی نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں تربیت کا کیسا انداز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مکتب اہل بیت علیہ السلام میں توحید ہے، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو سنتوں کی طرف رہنمائی ہے، خدا کی قسم کسی اور مکتب میں نہیں ہے۔ سارے مکتب ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ خاصہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ جتنے وہ قریب ہیں خدا اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنے وہ خدا کی کتاب یعنی قرآن سے قریب ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں جی، اور بولتا قرآن ان کو کہا گیا ہے، اتنی کوئی اور شخصیت بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، اسلام اور اللہ کے قریب نہیں۔ اس لیے یہ بہتر بتا سکتے ہیں، یہ بہتر تربیت کر سکتے ہیں، بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا کہا جائے کہ اتنی عظیم ہستیاں اور اتنے بڑے اعزازات والی ہستیاں اور انہی کے ناموں کے نیچے ان کے پیروکار مختلف بدعات میں مبتلا ہوں، اصل چیز کے پاس سے بھی نہ گزریں کہ تقوی کیا، تو توحید کیا، تو پرہیزگاری کیا، تو شرک کے معاملات کیا، اور جناب ادھر گھسے ہوئے ہیں جناب مختلف عنوانات لے کر، مختلف اعزازات لے کر رسومات میں، خود سے ہی اعزاز بنائے ہوئے ہیں، خود ہی سے لوگوں کو مومن بنایا ہوا ہے، تو مومن تو میں مومن، تو فلاں منافق، تو فلاں مرتد، ہر چیز سے جناب نظریں اور آنکھیں سمن بکمن امن، جی ہر چیز کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے، دیکھنے والے دیکھ بھی نہیں سکتے، حالانکہ چیز سامنے عیاں ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے نزدیک خوش پسندیاں نہیں چلتی، شخصیت پرستیاں نہیں چلتی، وہاں پہ معیار کچھ اور ہے، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔
تو یہ چیزیں، یہ تعلیمات سے ہمارا مکتب دور ہوتا گیا، بچے بچیاں دور ہوتے گئے. 30-40 سال صرف یا علی مدد، صرف مولا علی کو زبردستی اللہ کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا، ولایت تکوینی کے نام پہ کائنات میں ہر قسم کے تصرف پر زور دیتے رہنا. 30-40 سال پچھلے 3-4 عشرے جتنا اس پہ کام ہوا اتنا ادھر علماء حق خاموش رہے. کوئی آواز اٹھی ڈھکو صاحب کی صورت میں یا کسی اور اہل حق کی، محمد حسین برستی صاحب کی شکل میں، اس آواز کو سپورٹ اپنی علماء نہ دے سکے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ چندے بند ہو جائیں گے، مدرسے کتوں چلن گے، قرض راشن کتوں چلن گے، مجالس کہاں سے ملیں گی، شیڈیول کیسے طے ہوں گے. کچھ اس خوف سے اور کچھ جناب اتنا شعور اور معرفت رکھ ہی نہ سکے کہ جناب اس کا نتیجہ، خطرناک نتیجہ 20-30 سال بعد یہ جو نئی نسل ہے اس کی صورت میں کیا برآمد ہوگا. تو آج دیکھ لیں پھر کیا برآمد ہو رہا ہے. آج یہ شرکیہ شاعری لکھنے والے، شرکیہ شاعری پڑھنے والے، یہ ہیرو، یہ رول ماڈل بنے ہوئے ہیں نوجوانوں. آج لوگ حافظ ریاض حسین نجفی کوئی نہیں بننا چاہتا، محمد حسین ڈھکو کوئی نہیں بننا چاہتا، گلاب شاہ نقوی کوئی نہیں بننا چاہتا، تقی نقوی، شفا نجفی، سید جواد نقوی، یہ کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. آج فرحان علی وارث بننا ہے، آج میر حسن میر بننا ہے، آج ندیم سرور بننا ہے، آج علی وہ کیا ہے، علی جی تو علی شناور جی، تو سید عرفان حیدر، عرفان اعضا، آج ایسے ایسے بال لہرانے والے ہم نے جناب وہ بننا ہے. کون آج کل ایک بندہ بتائیں، نوجوان طبقے کی میں بات کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ، کون کہتا ہے جی میں ڈھکو صاحب بننا ہے، میں نے بدعات اور خرافات کے خلاف جہاد، علم جہاد بلند کرنا ہے؟ کوئی نہیں. فرحان علی وارث بننا ہے جی، ندیم سرور بننا ہے. تو یہ چیزیں پھر، یہ نتیجے پھر جو بویا اب وہ کاٹنے کا ٹائم آ گیا بھائی، اب یہی کچھ کاٹنا آپ نے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ آج بھی خاموش ہیں. آج بھی وہ لندن میں گالا ڈنر کر کے تربت امام علی مقام کی بولی لگوائی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون جی، اور میر حسن میر اور وہ ایک نقشوانی عمار یا کیا اس کا نام ہے، جس کا نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ماڈل ہے تو نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم ہے، وہ بیچ والی وہ شخصیت ہے. وہ جو بیچ والا ہے اور وہ جو میر حسن میر ہے، انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن میر حسن میر کے کھاتے میں، اس کے رجسٹر میں اس سے بڑے بڑے گناہ درج ہیں. جو اس نے نوجوانوں میں شرک اور غلو پھیلایا ہے، یہ تو شاید معاف بھی کر دیں سخی حسین قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش بھی کر دیں. لیکن جو شرک اور غلو انہوں نے پھیلایا ہے اس کی طرف توجہ کوئی نہیں، اس کے بائٹ کارڈ کے اوپر لائیو سیشن کوئی نہیں، اس کی کوئی مہم نہیں چل رہی، لوگوں کو اویئر نہیں کیا جا رہا کہ کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ منقبتوں اور نوحوں کے نام اور مرثیوں کے نام پر. نہیں، کوئی چکر نہیں، چونکہ کنسیڈر ہی نہ کرتے. بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے، خدا اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. قریش میں سے ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا تو بہشت میں ہمارے بہت سے درخت ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس بات سے ڈرو کہ تم کہیں ان کی طرف آگ بھیج کر گناہوں کی صورت انہیں جلا نہ ڈالو. یعنی اس نے کہا کہ جی ہم سبحان اللہ کہنے پہ درخت لگ جاتا تو پھر تو مسئلے کو نہیں، پھر تو بہت درخت ہمارے ہو جائیں گے. تو آپ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کہ آپ کے نالین پہ میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد قربان، آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سبحان اللہ کہو گے درخت تو لگ جائے گا، بشرطے کہ تم گناہ کر کر کے یہاں سے آگ نہ بھیجو کہ ان درختوں کو جلاتی جائے، ختم کرتی جائے. اور جب تو وہاں پہ پہنچے مرنے کے بعد تو کہ یہ کیا ہوا. حسد ایمان کو کھا جاتا ہے اور اسے اس طرح نیست و نابود کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حرام کھانا عبادتوں کو پھونک ڈالتا ہے. قیامت میں ایسی بھی قومیں ہوں گی جن کے پاس مکے کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہونے کے باوجود انہیں دوزخ کی آگ میں جھونکنے کا حکم جاری ہوگا. پوچھا گیا ہے خدا کے رسول کیا وہ لوگ نمازی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، رات کا ایک حصہ عبادت میں بھی گزارتے تھے، لیکن جیسے ہی دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے آتی تھی وہ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے. یعنی حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے تھے. جیسے ہی گناہ کرنے کا موقع سامنے آیا تو بھول گئی نمازیں، تو بھول گئی شب بداریاں. اس موقع سے مستفید ہونا انہوں نے لازم سمجھا. محترم ناظرین و سامعین، آج اتنا کافی ہے، چونکہ ہم نے ویڈیو کی لینتھ کا بھی اب خیال کرنا پڑتا ہے، بڑے مومنین جو ہیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں.
کہ دروز جو ہیں کوشش کریں ان کی ٹائم کم ہو. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہنا رمضان میں. اسی طرح ہم فلسفہ قرآن فی تفسیر القرآن کے نام سے علامہ سید تطہیر حسین زیدی صاحب کی لکھی گئی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. خداوند متعال ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں قرآن والے بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقے سے، رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں کے صدقے سے، بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے سے، قرآن مجید کلام شفا کے صدقے سے تمام مریضان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. تمام محرومین کی بخشش فرمائے. تمام مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا فرمائے. تمام بے نکاح بچے اور بچیوں جو وسائل اور اسباب نہ ہونے کی وجہ سے عمریں گزرتی جا رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل مہیا فرمائے. والدین کا اس ضمن میں بوجھ ہلکا فرمائے، ان کے غم کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین و طاہرین.